نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر مختلف قسم کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی وجہ سے بعض دفعہ ہمارے مزاج کے اندر اکھڑ پن پیدا ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، طبیعت کے اندر مختلف قسم کی جو ہیں وہ ہم چیزیں محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پہلے جب تک ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ جی زندگی کیا ہے، ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن جس وقت ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہے انسان کے اوپر اور وہ ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں تو ہمارے مزاج کے اندر فرق آنے لگ پڑتا ہے۔ اور آپ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو پہلے بڑے اچھا مزاج کے تھے، بعد میں جب بہت زیادہ ذمہ داریاں پڑیں یا کچھ ایسے حالات پیش آئے تو ان کی مزاج کے اندر بڑی روڈنیس آ جاتی ہے۔ اور ایک جو ہوتی ہے وہ مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے اور اس سے انسان ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ کام کر نہیں پاتا، اور جب کام ہو نہیں رہا ہوتا اس سے تو انسان کے اندر آہستہ 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 وہ ڈپریشن بڑھتا جاتا ہے اور انسان کو لگتا ہے کہ وہ ایک انتہائی ناکام آدمی ہے۔ میں نے کئی لوگوں سے ایسے سنا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ بات کیا ہے، یہ غلط ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو کر ہی سکتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو بیکار پیدا کیا گیا ہو، کوئی بھی دنیا کا انسان بیکار کوئی نہیں پیدا ہوا، لیکن ذمہ داریاں ایسی آتی ہیں کہ انسان اس سے طبیعت کے اندر جو ہوتا ہے نا، ایک مزاج کے اندر فرق آنے لگ پڑتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر، باہر کی دنیا کے اندر خاص طور پہ جو ہے یہ ایک پاکستان کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن باہر کی دنیا میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ مجھے باہر سے بھی کچھ اس چیز کے اوپر فرمائشیں وغیرہ آئیں کہ جناب اس پہ کیا وہ کیا جائے، جیسے کہ نیوزی لینڈ وغیرہ اور اس طرح مختلف جگہوں کے اوپر، اور انہوں نے مجھے یہ چیز وہاں کے ہیلتھ ورکرز وغیرہ کی طرف سے یہ چیز آئی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بہت سی مائیں جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد، حالانکہ کیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ جناب بچہ پیدا ہوا تو یہ کیا ہے، یہ تو خوشی کا مقام ہے، یہ تو خوشی کا مقام ہے، اور اسی بچہ پیدا ہونے کے لیے کتنی دعائیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ کتنی بچہ پیدا ہو جائے، جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے وہ دیکھیں وہ دن رات کیا کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں۔ لیکن جب اولاد ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد کیونکہ ٹوٹلی ایک لائف، ماں کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتی ہے، اس میں بڑا فرق آتا ہے۔ اس نے اب راتوں کو اٹھنا بھی ہے، رات کو ہی بچے کے جو ہے نا وہ پیمپرز بھی چینج کرنے ہیں، اس کے دودھ کا انتظام بھی کرنا ہے، اس کے رونے کی وہ بھی ہے، اس کی نیند ایک ڈسٹرب ہوگی۔ تو یہ جب ساری چیزیں چلتی ہیں تو لائف کے اندر ایک ٹوٹلی ایک چینج آ رہا ہوتا ہے، اور وہ لوگ بہت زیادہ اس چیز کو سفر کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے لیے پہلے سے تیار نہیں ہوتے ہیں، جو شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ کیا ہے سب اچھا ہے، بالکل جو ہے نا، تو ان کے پہلو کے اندر کیا تھا، وہ ایک طرف نظر تھی اور دوسری طرف نظر نہیں تھی، اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسے ہی شادی سے پہلے انسان بڑا مزے کے اندر ہوتا ہے،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شادی سے پہلے آپ بہت ایسے بالکل جو ہے نا، میں خود اپنی زندگی کو دیکھوں تو میری زندگی کیا تھی، صرف پڑھنا پڑھانا، پڑھنا پڑھانا سارا ٹائم، بس بالکل ایک ہی وہ اس میں سے. اور زندگی شاید ہم سمجھتے تھے کہ شاید زندگی یہی ہے بس. لیکن جب بعد میں جب شادی ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب شادی کیا ہے. شادی صرف یہ نہیں ہے کہ جناب چلو شادی ہوگی تو اب بڑی خوشیاں خوشیاں آ گئی ہیں زندگی کے اندر، ساتھ ہی وہ ذمہ داریاں بھی آ گئی ہیں. پھر جب اولاد آئی تو پھر اس سے اور ذمہ داریاں، پھر جب اور اولاد ہوتی ہے پھر اور ذمہ داریاں، پھر بچے اسکول جاتے ہیں وہاں سے ذمہ داریاں. تو ہر طرح کی ٹینشنز جو ہوتی ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں انسان کی طرف. بھئی پیسہ بھی کمانا ہے، بچوں کے خرچے بھی پورے کرنے ہیں، یہ کام بھی کرنا ہے، فلاں بھی، ہر ایک کو ٹائم بھی دینا ہے، اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی ایک جو ہے نا اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. تو پھر پتہ چلتا ہے خواتین بیچاریاں کیا ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں جناب علی اچھا جی جو جاب کرتی ہیں وہ تو اور زیادہ اس میں سے ان کی جو لائف اور زیادہ ٹف ہوتی ہے کہ جناب باہر بھی جا کے کام کرنا ہے اور گھروں میں بھی آگے کیا کرنا ہے، وہ روٹیاں بھی بنانی ہیں، صفائیاں بھی کرنی ہیں، بچوں کا بھی خیال کرنا ہے، بچوں کے اسکول کا بھی ان کی رکھنی ہے کہ جی کیا پروگریس کیا چل رہی ہے. یہ جب ساری چیزیں انسان کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں تو انسان بالکل اس پہ آ جاتا ہے. ایک وقت تک تو چلتا رہتا ہے، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جب ناکامی ہوتی ہے اور مسلسل کچھ اکٹھی ناکامیاں شروع ہوتی ہیں تو انسان کے اندر مایوسی پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ ایسی مایوسی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ انسان سب کچھ چھوڑ کے کہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے. اب جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو انسان کیا وہ کرتا ہے، تھوڑے تھوڑے جو خوشیاں ہوتی ہیں نا، تھوڑی دیر کی جو خوشی ہوتی ہے، لانگ ٹرم کو نہیں دیکھ رہا ہوتا انسان، تھوڑی تھوڑی دیر کی جو ہے نا وہ خوشی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ چلو جی 2 منٹ کی خوشی مل جائے، 5 منٹ کی خوشی مل جائے، 6 منٹ کی خوشی مل جائے. تو وہ ایسے کر رہا ہوتا ہے، وہ لانگ ٹرم نہیں دیکھ رہا ہوتا. ایسے یہ جو لوگ جو نشے کے عادی بنتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ان کو نشے کا شوق ہوتا ہے؟ کتنے لوگ نشہ شوق سے کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سٹارٹنگ کے اندر اس طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، جو ایک نشے جو ہے شوق کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. ہماری ہائی سوسائٹی کے اندر چلو ایسا وہ ہو گیا، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان ذمہ داریوں کو پورا جب نہیں کر سکتے اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم سے یہ نہیں ہوتا تو وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں کہ جناب ان ذمہ داریوں سے بھاگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سوچ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بھئی اپنے آپ کو کیا کرو، ایک سکون پہنچاؤ. اور سکون کیسے ملے گا؟ وقتی ایک تھوڑی دیر کے لیے کوئی نشے کا ٹیکا لگا لو، نشہ کر لو تو تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے انسان بھاگتا ہے کہ یار مجھے کیا کرنا ہے. اچھا میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ بھی نوٹ کریں گے کہ جناب جب آپ ٹینس ہوتے ہیں نا تو آپ تھوڑی سی دیر کے لیے نا اپنے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ آنکھیں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹینشن کی. تو کیا کر رہے ہیں جناب، ڈرامہ دیکھ لو، ادھر یہ چیز کر لو، کوئی ایسے کام کر لو کہ تھوڑی سی دیر کو اس کو سائڈ پہ کر دو. ٹھیک ہے، اس کے بھی بعض دفعہ انسان کو ایک وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ چلو اس کی توجہ تھوڑی سی بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ چیز اپنی جگہ پہ باقی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جڑ کو نہیں پکڑ رہے، ہم جڑ کو نہیں پکڑ رہے جس کی وجہ سے کیا ہو رہی ہیں یہ سچویشنز آ رہی ہیں. ہم صرف اوپر سے ایک ظاہری کیا کر رہے ہیں، اس کی ڈریسنگ کر رہے ہیں، بس ظاہری ڈریسنگ کر رہے ہیں. تو آپ نے کیا کر دیا، اس زخم کو اگر صاف کر لیا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب وہ زخم کیا ہو گیا، ختم ہو گیا ہے. زخم کا جو سبب ہے وہ پیچھے موجود ہے. تو تھوڑی سی دیر کے لیے یہ جو چیزیں وہ کر لیتے ہیں
اب 1 گھنٹہ گزاریں گے، 2 گھنٹے گزاریں گے، 2 گھنٹے بعد جب دوبارہ کیا ہوگا، اس فیلنگ سے باہر آئیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو جو سبب تھا کیا وہ ختم ہو چکا ہے؟ وہ ذمہ داری ہے. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ نے ایک ٹائم ضائع کر دیا ہے، تو اب اس کے بعد اور زیادہ کیا ہوگا، کیونکہ چیزیں پائل اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آہستہ 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 وہ بڑھتی جاتی ہیں. اب ٹینشن اور بڑھتی جاتی ہے کہ جناب یہ کیا ہوا، یہ تو کام حد سے آگے بڑھ گیا ہے. تو پھر انسان کہتا ہے کہ بھائی بہترین طریقہ کیا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو بس. اب لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. پھر جو ہوتے ہیں نا وہ پھر میاں بیوی کے درمیان میں بھی لڑائی جھگڑے، اپنے گھر والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے، نفرتیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں. لوگوں سے کیا شروع ہوتی ہے، بعض دفعہ حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے لوگ کیوں اتنے خوشحال نظر آ رہے ہیں مجھے، لوگ ایسے کیوں ہیں. بعض لوگوں پہ غصہ آنا شروع ہوتا ہے کہ جی ان کے اوپر آپ جو ہے نا. پھر جو اس کا سبب ہوتے ہیں، بہت سے ایسی خواتین ہوتی ہیں، آپ دیکھا ہوگا غصے میں آیا کرتی ہیں، اپنی اولادوں کو مارنا شروع کرتے ہیں. پھر بولتے ہیں ان کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، میری کوئی لائف ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور مارو جی چھوٹے بچوں کو مارو، ادھر مارو، یہ کرو، سارا کچھ. خامد سے ناراضگی ہیں، گھر والوں سے لڑائی جھگڑے، نفرتیں پھیل رہی ہیں. پھر سسرال کے اندر اگر وہ ہیں، یہ اس چیزیں سے کیا شروع ہوتے ہیں کہ پھر وہ شروع ہوتے ہیں آپس میں غصہ، پھر بغض، دل ہی دل کے اندر کوڑنا، کینے. یہ سب کے سب چیزیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں، وہ جمع ہو رہی ہوتی ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں بہت آپ دیکھیں گے لوگوں کے اندر. جتنے کوئی دیکھیں، کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر آدمی ہر وقت کیا رہے، لڑائی جھگڑے کے موڈ میں رہے. انسان کو پتا ہے کہ جناب غصہ کیا ہے، بری چیز ہے. ہر انسان سمجھتا ہے کہ غصہ بری چیز ہے. ہر انسان سمجھتا ہے کہ جناب یہ ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے، میرے اخلاق کا ایک اثر ہوتا ہے، لوگ کیا کریں گے، نفرت کریں گے مجھ سے. لیکن وہ اپنے لیے کیا سوچ رہا ہوتا ہے، ایک وہ جواز کا حق بنا رہا ہوتا ہے کہ میرے جو اس بیہیویئر کا جو وہ ہے نا، تو انسان سمجھتا ہے کہ اس بیہیویئر کو، یہ اصل میں ریاکشن ہے لوگوں کے بیہیویئرس کا. تو میرا قصور نہیں ہے بیسیکلی، یہ میرے ارد گرد کے لوگوں کا قصور ہے، اور میری انوائرمنٹ کے وہ ہے. اس انوائرمنٹ نے مجھے کیا کر دیا ہے، مجھے تلخ بنا دیا. اس انوائرمنٹ نے مجھے سخت بنا دیا ہے، لوگوں کی سستیوں نے، لوگوں کے کام نہ کرنے نے، لوگوں کی جو ہے نا کام کے اندر مخلص نہ ہونے نے، لوگوں کی حرکتوں نے. آپ کسی بھی آدمی سے پوچھیں جو تلخ ہوگا، اس سے پوچھیں کہ جناب آپ کیوں اتنے تلخ ہیں، وہ کہے گا کہ جناب یہ معاشرے نے مجھے کیا بنا دیا ہے، اس معاشرے نے مجھے بگاڑ کے رکھ دیا ہے. اس معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، کوئی سیدھی طرح سے بات کرو تو لوگ سنتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ایک ایسی ایک سچویشن ہوتی ہے، ڈپریشن، بلڈ پریشر، پھر کیا ہوتا ہے انسان شوگر کا مریض، فلاں جی دل کا مریض بن گیا. مختلف چیزیں کرتے 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 پھر جو تھا نا ایک انسان کی یہ کرتے کرتے انسان کیا ہو جاتا ہے، پھر رشوتوں کے اوپر چلا جائے گا، حرام کھانے پہ چلا جائے گا. تو اس لیے اب کریں تو کیا کریں، پھر بھائی کریں تو کیا کریں. ہم جو دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے پھر. اور جو اچھا جو لوگ بہت زیادہ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں، وہ بیچارے اتنے زیادہ کیا ہو رہے ہوتے ہیں، مار کھا رہے ہوتے ہیں لائف کے اندر. جتنے زیادہ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہر کام کیا چاہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو کیا چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ پرفیکشنسٹ ڈپریشن کے زیادہ مریض ہوں گے. ہر کام کیا ہونا چاہیے،
सही होना चाहिए, सफाई सुथराई जो है ना, ये चीज इधर क्यों नहीं है, इधर क्यों पड़ी हुई है, ऐसा क्यों है। मुझे जो है ना वो चाहिए, मुझे एक सुकून चाहिए, मुझे खामोशी चाहिए, मैंने जो है ना क्या करना है, मैंने ये काम करने हैं। तो अब ये सारी चीजें चल रही होती हैं जिंदगी के अंदर। जब ये एक प्रॉब्लम है सबके साथ। अच्छा, फिर जो आप काम अपना एक वो बना रहे होते हैं, क्योंकि अब काम नहीं हो रहा होता, अच्छा ना दीन का भी काम नहीं हो रहा होता, फिर दीन से भी इंसान क्या होना शुरू हो जाता है कि जनाब, क्योंकि देखें नमाजों के अंदर फर्क आने लग पड़ता है। जो आप पहले टाइम दे रहे थे, जिस टाइम के ऊपर नमाज पढ़े थे, उस टाइम में फर्क आ गया, बाद दफा नमाजें कज़ा होना शुरू हो जाती हैं। बाद दफा आपके मामूलात के अंदर जो है ना बड़ा एक फर्क आने लग पड़ता है कि मामूलात बिल्कुल जैसे मैं चाह रहा था मैं वो कर लूं। तो अब वो सारी चीजें खत्म खत्म होना शुरू हुई। तो फिर नफरतें जब फैली, फिर इसी तरह ही इंसान के अंदर गीबत का मादा आ गया कि लोगों की गीबत करेगा, हसद करेगा। तो अब सारी चीजें जमा हो रही होती हैं इंसान के अंदर। और फिर इंसान सोचता है, अरे मैं 5 साल पहले तो ऐसा नहीं था, 4 साल पहले तो ऐसा नहीं था, 4 साल पहले तो मेरी जिंदगी बड़ी एक पुरसुकून जिंदगी थी, 4 साल पहले तो मैं ये काम किया करता था, मैं ऐसे ऐसे दीन के कामों में आगे आगे था, दुनिया के कामों में मैं कितना अच्छा चला करता था। अब तो मेरी क्या होगी, है हिम्मत जवाब दे चुकी है। तो वो अपने आप वो कर रहा होता है, उसी वो माजी की यादों में गुम होता है। और वो सोच रहा होता है कि मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे कि ऐसे होगा ऐसे होगा, बच्चों की तरबियत मैं ऐसे करूंगा। लेकिन नतीजा क्या निकल रहा होता है, नतीजा बड़ा खतरनाक निकल रहा होता है। मेरे बच्चे बड़ी मेरी बात मानेंगे, बच्चा जो होता है वो बात मानने को तैयार नहीं होता। और ये हम सब के साथ गुजर रहा होता है, हम सब के साथ ये चल रहा होता है। हम जो सोच रहे होते हैं हमारे उसके मुताबिक नहीं चल रहा होता। शादी होने से पहले जी लोगों के बड़े वो होते हैं कि जनाब, मेरी लड़का होता तो सोच रहा कि लड़की आएगी तो वो क्या करेगी, वो तो वाकई मुझे क्या समझेगी, ऐसे समझेगी जैसे कि मजाजी खुदा होता है, मेरी बातों के ऊपर क्या कर लेगी, मेरे आगे बोलेगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मैं जो कहूँगा ऐसे 1 मिनट के अंदर जो है ना सारा का सारा चीजें मेरे सामने मौजूद होंगी। औरत सोच रही होती है कि जनाब जिसे शादी हो रही है वो तो पता नहीं क्या करेगा, जो पहले बता रहा है, मुझे बता रहा है कि मैं तारे तोड़ के लाऊंगा। तो अब वो सोच रही होती है कि वाकई क्या करेगा, ये तो तारे भी तोड़ के ले आएगा। और बाद में जब शादी होती है तो वो जो है ना वो चौक से जो है ना वो सब्जी लाने के लिए तैयार नहीं होता, जो चांद से जो है वो तारे तोड़ने के लिए लाने के लिए तैयार था पहले। तो ये हम सबके साथ होता है, हम सबके साथ होता है जिंदगी के अंदर। ये है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो गया। जब भी जिंदगी के अंदर हो तो हमें क्या करना होता है, किसी चीज को आइडेंटिफाई तो करना होता है कि प्रॉब्लम की वो, तो आइडेंटिफिकेशन काफी नहीं होती है, उसका सोल्यूशन चाहिए होता है। अब उसका सोल्यूशन क्या होता है, मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि देखो, किसी से भी कोई तवक्को ना रखो, किसी से भी कोई तवक्को ना रखो। यहाँ तक फरमाते थे कि मुझसे भी तवक्को ना रखो, अपने मुरीदीन को फरमाया कि देखो मुझसे भी तुम तवक्को ना रखो। तो जो आदमी ये कर लेता है, किसी से कोई तवक्कुआत वाबस्ता नहीं रखता,
اس کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، سکون آ جاتا ہے. اور جس کی توقع، آپ دیکھیں آپ کو زیادہ ٹھیس وہاں سے پہنچتی ہے جہاں سے آپ کی توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور جہاں پہ آپ کی توقعات کم ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو اتنی ٹھیس نہیں لگتی. تو زندگی کے اندر بندے ہوں چاہے، ٹھیک ہے نا، اپنی ذات کے ساتھ بھی جو ہے نا اپنے اوپر بھی ایسے ایک چیز وہ بنا لینا کہ اپنے اوپر بھی اتنی زیادہ، اپنے سے زیادہ توقعات وہ کر لینا. یہ بھی کیا کر دیتا ہے انسان کو کہ ہم اپنے آپ کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، سپر مین کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. سپر مین ہیں ہم جو ہیں. اپنے آپ کو مارجن دیا کریں زندگی کے اندر. لوگوں کو بھی دینا چاہیے، لوگوں کے لیے بھی دینا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو بھی مارجن دیں. کیا مطلب؟ دیکھو، انسان سے غلطی ہوتی ہے تو ہم بھی کیا ایک انسان ہے. ٹھیک ہے، میں تھکا ہوا ہوں تو میں نے وہ عبادت اس طریقے سے نہیں کر سکا، مجھے کرنی چاہیے تھی، لیکن ایک تھکاوٹ تھی جس کی وجہ سے کیا ہوا ایسا. اب میں کیسے نہیں یار، میں 5 سال پہلے جو تھا نا میں ایسے نہیں کرتا تھا، اب میں ایسے کرتا ہوں. یہ تو میں اس کا مطلب ہے کہ بڑا ہی کام خراب ہو چکا ہے، اور مجھے جو ہے نا یہ میں تو دن بدن گر جاؤں گا. تو اپنے آپ کو مارجن دیا کریں، اپنے لیے بھی کچھ ایکسکیوزز ڈھونڈ لیا کریں. اگرچہ لوگ کہتے ہیں نہیں اپنے آپ کو ایکسکیوز نہیں کرنا چاہیے، کوئی نہیں، بندہ کام نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا. بھائی اگر اپنے لیے ایکسکیوزز نہیں ڈھونڈو گے نا تو ڈپریشن میں مر جاؤ گے. کیونکہ آپ کیا کرو گے، یہی چیز سوچو گے کہ جناب مجھے جیسا کام کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا، اور اپنے آپ کو بلیم کرنا شروع کرو گے. اور جو سیلف بلیم جو ہوتی ہے نا، جو بندہ سیلف بلیمنگ کے اندر جو آ جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر چیز قصور میرا ہے، ہر کام میں غلط کرتا ہوں، ساری چیزیں میری ہی وہ ٹھیک نہیں ہے. تو لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے، خودکشی تک نوبت آ جاتی ہے، خودکشی تک ہوتی ہے. کیونکہ جب نہیں وہ کر پاتے تو بس پھر کیا ہوتا ہے، یا تو کہتے ہیں کہ جناب بندہ کیا ہو جائے، میں کہاں تک یہ ساری چیزیں کروں گا، فلاں فلاں. تو بھائی میں مر کیوں نہیں جاتا ہوں، پھر مر جاؤں تو بس کیا ہو جائے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو یہ بھی ایک وہ ہوتی ہے کہ جناب چلو موت آ جائے، تو موت بھی نہیں آ رہی ہوتی تو کہتا ہے پھر اور زیادہ ایک ایکسپیکٹیشن وہاں پہ بھی تھی نا، موت آ جائے، نہیں ہو رہی تو چلو جلدی لے آتے ہیں. پھر تو ہر چیز کا ایک درجہ ہے، شریعت نے ایک وہ دیا ہے. افسوس ایک اچھی چیز ہے، لیکن اتنا افسوس نہ ہو کہ آپ کیا کر گئے ہیں، بالکل کام سے ہی چلے جائیں. توقع ایک اچھی چیز ہے، لیکن اتنی توقعات نہ ہو کہ جب آپ کیا کر رہے ہیں اس میں سے اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے تو پھر مایوسی پیدا ہوگی. ابھی کریں کیسے، چھوٹی چھوٹی جو ہے نا اپنے چھوٹے چھوٹے گولز بنانا شروع کریں، چھوٹی چھوٹی توقعات رکھنا شروع کریں، پھر ایک بڑا ایک گول سامنے رکھیں. آپ نے اگر آج سے ہی یہ سوچ لیا کہ جناب میں نے کیا کرنا ہے، فلاں جگہ کے اوپر پہنچنا ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا، اور آپ کا صرف جو مین گول وہی رہا اور آپ نے چھوٹے چھوٹے گولز نہیں بنائے اپنے، تو آپ شاید وہ کبھی بھی بڑے گول تک نہیں پہنچ سکیں گے. چھوٹے گولز بنائے جاتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے گولز ایسے ہونے چاہیے جو کہ کیا ہوں، سنکرونائزڈ ہوں، جو آپ کو ایک بڑے گول کی طرف لے کے جائیں. وہ سنکرونائز ہونے چاہیے جو آپ کو بڑے گول تک لے کے جائیں گے. اور اگر آپ بڑے گول کو ہی دیکھتے رہو گے، چھوٹے گول کی طرف نہیں رکھو گے
تو آپ کیا ہوں گے؟ مثال کے طور پہ ہم نے تصور کر لیا کہ میں نے جنید بغدادی بننا ہے، میں تو جنید بغدادی بننا ہے، تو ایک میں نے سوچ لیا جنید بغدادی کیا ہوتا ہے کہ جناب ایسے اتنا میں نے نیک بن جانا ہے کہ جی فلاں. تو بھائی یہ ایک دن کا کام نہیں ہے جنید بغدادی بننا، ٹھیک ہے نا. جنید بغدادی بھی کوئی ایک دن میں نہیں بنے تھے، ٹھیک ہے نا. جنید بغدادی بھی تو ایک دن میں نہیں بنے تھے. انہوں نے بھی کیا کیا ہے، چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیے تھے، چھوٹی چھوٹی وہ کی تھی زندگی کے اندر، قدم اٹھائے تھے، کوششیں کی تھی، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے ہوئے پھر کیا ہوا، بڑے بڑے گناہوں سے بچنا، چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو کرتے کرتے کہ بڑی بڑی عبادتوں تک پہنچ گیا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ملتی ہیں نا، تو آپ کی زندگی کے اندر کیا ہوتی ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے، آپ آگے بڑھنے کی طرف اور ہو جاتے ہیں. ہماری زندگی کے اندر جو ہے نا، ہمیں جو خوشیاں ملنا ہوتی ہیں نا، یہ بڑی ضروری ہوتی ہیں. مایوسی جو ہوتی ہے نا، وہ بعض دفعہ ہوا کر دیتی ہے، آپ کے قدم اکھاڑ کے رکھ دے گی. آپ کو معلوم ہے کہ جناب جو تھا غزوہ احد کے اندر، جب احد کے اندر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا. تو صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے. کیا صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، سچا دین ہے، حق دین ہے، ہم جو ہے نا اس میں سے. تو زندگی کا مقصد کیا ہو جاتا ہے انسان کا، بعض دفعہ لگتا ہے کہ بھائی ختم ہو گیا، زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا شاید. لیکن پھر کیا ہوا، پھر صحابہ کھڑے ہوئے، انہوں نے وہ کیا، اعلان کیا، ان کا نہیں مسلم ہوئے. اب دوبارہ صحابہ کیا ہوئے، پھر ان کے اندر ایک دوبارہ ایک ہمت پیدا ہوئی، اور انہوں نے کیا کیا، پھر مقابلہ کیا. اگرچہ نقصان ہو چکا تھا کافی، لیکن پھر کیا ہوا، پھر وہ بھاگ کے. زندگی کیا ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر سے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ خوش ہونا سیکھیے، چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس کے اوپر کیا کیجیے، اس کو ایک انجوائے کرنا سیکھیے، ان چھوٹے چھوٹے لمحات کو انجوائے کرنا سیکھیے، اور اپنے سامنے ایک وہ بڑی جو پکچر ہے، بڑا گول جو ہے وہ سامنے رکھیں، اور چھوٹے چھوٹے گولز بناتے جائیں زندگی کے اندر. ہم بہت زیادہ جو گولز ہوتے ہیں ہمارے، یہ بہت ویگ قسم کے گولز ہوتے ہیں، ہم کبھی بھی ڈیفینیٹ اسپیسیفک چیزوں کو نہیں لے رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی آدمی سے پوچھیں تو ہر انسان کہتا ہے کہ میں صحت مند ہونا چاہتا ہوں. اچھا، صحت مند سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے بس صحت مند ہونا چاہتا ہوں. بھائی تو آپ کی کیا ویٹ کیا ہو، آپ اپنے آپ کو کیسے وہ رکھیں. میں اچھا، پھر سے بعض لوگ ہوتے ہیں میں جی قابل بننا چاہتا ہوں. بھائی قابل بننے سے کیا مراد ہے؟ بھائی کیا مراد کیا ہے؟ میں لکھاری بننا چاہتا ہوں. بھائی لکھاری سے کیا مراد ہے؟ کیسے لکھاری؟ تو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو نا انجوائے کرنا سیکھیے اپنے لائف کے اندر. اپنے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کمپنی کو انجوائے کرنا سیکھیے. جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد، جو لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کی کیا ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں. ہماری فیملیز، نا ہمارے دوست، ہم اگرچہ ہماری کیا ہوتی ہیں، وہ پریشانیاں آتی ہیں، وہ پارٹ آف لائف ہیں. فیملی ہوگی تو بچے بیمار بھی ہوں گے، بچہ روئے گا بھی، بچہ تنگ بھی کرے گا، ٹھیک ہے نا. بیوی کے نخرے بھی اٹھانے پڑیں گے، بیوی کے نخرے
اٹھانے پڑیں گے، لیکن ان کو کیا کرنا شروع کریں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں کوئی جنگل میں تو نہیں رہتا، مجھے لوگوں سے کیا کرنا ہے۔ اب ایسے لوگ آواز ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جناب جن سے اب جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایسے بھی لوگ ہیں جن سے ہم بات نہیں کرنا چاہتے، جن کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں غصہ آتا ہے، یہ لوگ ان کو جب آپ دیکھیں ان سے وہ کریں تو آپ سیکھیں کہ یہ لوگ مجھے سبق سکھاتے ہیں، یہ مجھے سبق سکھاتے ہیں میری زندگی کے اندر کیا ہے، میری جو لائف کی ایک وہ بن رہی ہے، کیونکہ زندگی کیا ہے صرف میٹھی 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 تو نہیں ہے نا، میٹھی تو زندگی تو کیا ہے، کڑوا گھونٹ بھی آپ کو پینا پڑتا ہے کبھی، تو آپ ان کے ہونے کو کیا سمجھتے ہو۔ جسے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی مخلوقات پیدا کی ہیں یہ کوئی بھی بے فائدہ مخلوق نہیں ہے، بے فائدہ مخلوق نہیں ہے۔ ہم کیڑوں مکوڑوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیڑے مکوڑے نہ ہوں، یہ جو باہر جو جانور مرے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا، یہ گدیں جو ہوتی ہیں، کلچرز جو ہوتی ہیں، یہ آ کے اگر نہ اٹھائیں ان کو گند بلا نہ کھائیں تو کیا آپ سوچیں کہ معاشرے میں کیا بنے گا۔ اور چھوڑیں، آپ کو معلوم ہے گندگی کے کیڑے بھی ہوتے ہیں، گندگی کے کیڑے جو کہ کیا کرتے ہیں گٹرز کے اندر رہتے ہوئے وہ اس پاخانے کو کھا جاتے ہیں، تو اللہ نے وہ بھی کیا کیے ہیں، وہ بھی بے فائدہ نہیں ہے، ان کا بھی کیا ہے۔ میں ایک دن چیز سوچ رہا تھا، ایک عجیب سی ایک کیفیت وہ آئی کہ میں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام کیا ہے کہ گندگی کے اندر بھی کیا رکھے گئے وہ کیڑے ہیں جو اس گند کو، اس پخانے کو، اس گند بلا کو کھا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ نہ ہوتے تو کیا سچویشن کیا ہوتی پھر۔ دنیا کیا ہے، دنیا تو کیا ہے، اس میں سے ہر طرح کے لوگوں سے ہوا ہے۔ آپ جس کو بیکار سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ کسی جگہ کے اوپر کیا ہے، کام کا ہے۔ آپ کی اولاد ہے، آپ جس کو سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ کسی کام کا نہیں ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کل کوئی کیا ہو جائے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے، اور آپ کی اس کو بعض دفعہ آپ لوگوں کو ایک جو وہ کرتے ہیں سناتے ہیں باتیں کہ دیکھو تم ناکام ہو، تم فلاں ہو، اس کو آپ کی باتیں پتہ نہیں کیا ایک اثر کریں اور وہ بندہ واقعی جو ہے نا کہاں سے کہاں پہنچ جائے، اور آپ کی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی امید کسی آدمی کی زندگی بدل کے رکھتے، آپ کے چند ایک الفاظ جو ہوتے ہیں، اگرچہ آپ کو لگ بھی رہا ہوتا ہے کہ جناب زیادہ کوئی مجھے امیدیں تو نہیں ہیں اس بندے سے، لیکن پھر بھی کیا ہوتی ہے، آپ کی جو تسلی ہوتی ہے کسی انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ آپ کسی کو چھوٹا سا ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں، وہ بندہ جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جب یہ کرتے ہو ایکسپیکٹ نہ کرو کہ جناب وہ بھی میرے ساتھ کیا کرے گا، ان ریٹرن ایسا ہی کرے گا، میں نے لوگوں کے ساتھ ایسا کیا، یہ ایکسپیکٹ نہ کرو۔ ایکسپیکٹ یہ کرو، یہ چیز رکھو یہ کہ جناب میں نے کیا کرنا ہے، میری زندگی کیا ہونی چاہیے، فائدے مند ہونی چاہیے، لوگوں کو کیا دینے والی ہونی چاہیے، فائدہ پہنچانے والی ہونی چاہیے، چاہے لوگ جو مرضی کریں، چاہے لوگ جو مرضی کریں۔ دیکھو پھل جو ہوتا ہے، پھل کو جب آپ اس کو کرتے ہو، اس میں سے رس نکالتے ہو تو کیا کیا جاتا ہے، اس پھل کو جو ہے نا کیا کرنا پڑتا ہے، نچوڑنا پڑتا ہے، تینوں میں سے رس نکالتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو، اس کو دباتے ہو، اس کو بالکل مشین کے ذریعے سے اس کی
کر کے وہ کہے کہ جناب یہ دیکھو میرے ساتھ کتنی زیادتی کر رہا ہے، کہ میں اس کے فائدے مند چیز ہوں، میں اس کو فائدہ پہنچاتا ہوں اور یہ میرے ساتھ یہ شر کر رہا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتی ہے، قیمت کیا ہوتی ہے، وہ بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اگر کینوں میں سے رس نہ نکلتا تو شاید اس کی قیمت نہ ہوتی اتنی زیادہ۔ تو ہم جو ہیں ایسی ایک وہ بنائیں اپنی، وائس اوکے سب تو اپنے آپ کو فائدے مند بناؤ، اپنے آپ کو خیر خواہ بناؤ، لوگوں کا خیر خواہ بناؤ، لوگوں کا خیر خواہ بن جاؤ بس۔ چاہے کوئی برا کرتا ہے، چاہے کوئی اچھا کرتا ہے، چاہے کوئی جو مرضی کرے، لیکن آپ کیا بن جائیں، مخلص بن جائیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ جناب ہمارے مخلص بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لوگ ہمیں دھوکہ دیں گے، تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایکسپیکٹیشن یہی ہو، خیر ہے لوگ ہمیں دھوکہ بھی دیں، لیکن میرے اندر کیا ہونی چاہیے، ہر بندے کی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ کہ میں نے کسی جس کو بھی وہ دینا ہے، مشورہ دینا ہے، تو خیر خواہی کا مشورہ دینا ہے۔ چاہے وہ دوسرا میرے ساتھ جو مرضی کر لے۔ ایکسپیکٹیشنز کیوں ہوتی ہے نا، تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ اس بندے سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ جناب یہ ہمیں کیا کرے گا، یہ ہمارے ساتھ ان ریٹرن ہمیں کیا کرے گا، کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ جب وہ نہیں پہنچاتا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر تکلیف پہنچتی ہے، پھر تکلیف پہنچتی ہے، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس کے ساتھ۔ زندگی کے اندر ایک وہ کرو، اٹس نارمل کہ جو ہے نا آپ کیا کرو گے، آپ سے زندگی میں غلطیاں ہوں گی، آپ سے سب کچھ ہوگا، آپ کی لائف کے اندر کیا آئیں گے، اتار چڑھاؤ آئیں گے، بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ ایک نارمل ایک پروسیس ہے، ایک نارمل پروسیس ہے نا، اٹس اے پارٹ آف لائف، سب کچھ ہوگا۔ کبھی کس طرح کی آپ کی سچویشن ہوگی، کبھی کس طرح کی سچویشن ہوگی، اس لمحوں کو کیا کرنا شروع کرو، ان لمحوں کو کیا کرنا شروع کرو، ایک انجوائے کرنا سیکھو، اور اس کے لیے تیار رہو کہ جناب ہوگا یہ سب کچھ، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اس کے لیے ایک محنت کرنی ہے اور کوشش کرتے ہیں، اور میں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ کوئی بات نہیں، میں روزانہ 100 دفعہ گروں گا، میں پھر اٹھ جاؤں گا، میں 100 دفعہ گروں گا پھر میں اٹھوں گا، میں گروں گا پھر اٹھوں گا، اور کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی تو پتا ہے کہ اس بندے کا کیا ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ گناہ کرے گا، کرے گا گناہ، اور یہ اس کی زندگی کے اندر اس طرح کی سچویشنز آئیں گی۔ اس لیے توبہ کرتے رہیں۔ وہ تو غیر اختیاری ہے، جو غیر اختیاری طور پہ انسان کو پیش آتی ہے کہ بعض دفعہ تکلیف ہوتی ہے، وہ غیر اختیاری ہو جاتی ہے۔ پھر ظاہری بات ہے اگر کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارے تو آپ خوشی خوشی منائیں گے کہ جناب مجھے کیا ہوگا کہ تھپڑ لگ گیا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ تو غیر اختیاری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور ہمیں جو ہے وہ صحیح معنی کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک وہ کریں کہ ہم کوشش کر کے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھیں. اللہ سے امید لگائیں اچھی, اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں کبھی بھی, اللہ سے کبھی بری امید نہیں. اللہ سے توقعات بڑی اچھی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ حالات کیا ہوں گے, بہتر ہوں گے. وہاں پہ کیا ہے, وہاں سے خوب اچھی توقعات رکھیں. یہ چیز جو ہوتی ہے اس وجہ سے ایک رکھنا جو ہے. اب یہ چیز آتی ہے کہ جناب اس نے زن پھر کیا چیز ہے. اگر اس نے زن جو ہے, ٹھیک ہے, دیکھو توقع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کیا کر لیتا ہے, ایک انسان کی زیادہ ایک وہ آ جاتی ہے کہ جناب کہتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ کیا کریں گے یہ بندہ, میں نے کیونکہ اس کے ساتھ اچھائی کی ہے یا میرے اس پہ احسانات ہیں, اس لیے یہ مجھے کیا کرے گا, وہ ریٹرن کے اندر کچھ نہ کچھ دے گا. اور ایک چیز ہے کہ ایک انسان حسن ظن رکھتا ہے کسی کے بارے میں. حسن ظن رکھنا وہ کسی چیز کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. حسن ظن کے اندر جو ہوتا ہے, اسی لیے کیا ہے, اچھا گمان ہے وہ. اگر نہیں بھی کوئی وہ ہوتا تو انسان اس میں پھر پریشان نہیں ہوتا, کبھی پریشان نہیں ہوگا. ایک اچھی ایک امید لگائی ہوئی تھی اس نے کہ ٹھیک ہے کہ انشاءاللہ کیا ہوگا, اگلا بندہ بھی کیا کرے گا اس میں سے. لیکن پہلے سے بندہ تیار رہتا ہے, اس میں تیار رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ بھی ہو, کیونکہ زن ہے نا, زن ہے. توقع جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے, زن سے آگے بہت زیادہ انسان جا چکا ہوتا ہے. آپ 50% سے زیادہ اس کے اوپر کیا رکھا ہوا ہوتا ہے. اس نے زن کے اندر آپ یہ کر لے ہوتے ہو کہ جناب یہ بندہ بھی کیا کرے گا, انشاءاللہ اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے امید اللہ کے ساتھ ہو, ذریعہ کیا ہوگا, یہ بندہ بن جائے گا. امید اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, لیکن یہ بندہ ہمارے لیے اچھا ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ. بس اس میں سے. لیکن انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب اس کا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے, تو ایسی بات نہیں ہے, تو آپ تیار رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین.